بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ کل تک جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے سورہ بقرہ میں 3 صفات مومنین کے بیان کی ہے۔ ہم نے 3 صفات سیکھ لیے کہ مومن کے 3 صفات۔ سب سے پہلا صفت ایمان بالغیب، یعنی اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور اللہ رب العزت کی قائم کردہ اصولوں پر ایمان لانا، بن دے کے چیزوں پر ایمان لانا۔ دوسرا صفت ہم نے بیان کیا تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت ہم نے متقین اور مومنین کی بیان کی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنی مال کو۔ آج ہم اپنی سبق میں 2 صفات مومنین کی اور پڑھیں گے۔ ایک صفت مومنین کا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مؤمن اور متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئے۔ اور 5واں صفت مؤمنین یا متقین کا یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق ہے والذین، اور جو لوگ۔ قرآن میں جہاں بھی واو کا استعمال ہوگا، اس کا معنی ہوگا اور۔ والذین، اور، الذین جو لوگ، اور جو لوگ، والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون صیغہ غائب ہے، یعنی کسی بھی لفظ کے ساتھ کہ شروع میں یا لگ جائے تو اس سے مراد ہوگا غائب۔ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف۔ والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وما اور، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے۔ قبل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی قبل کہتے ہیں آپ پہلے کو۔ وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ بامحاورہ معنی اس طرح ہوگا اور جو کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تجھ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا، وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی مومن کا صفات میں سے 4تھی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھے گا، اور قرآن سے پہلے جو دوسرے کتب اللہ کریم کی طرف سے نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل یا اور صحیفے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام پر بھی ایمان رکھے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کو مانے اور کسی سے انکار کرے، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کریم کی طرف سے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے
اور ان تمام آسمانی کتابوں میں جو اللہ کا حکم ہو ان تمام کو مانتے ہیں، ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بندہ مومن ہے۔ یہ ہو گئے 4 صفت کہ مومن وہ بندہ ہے جو ایمان لائے غیب پر، مومن یا متقی وہ بندہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ جو نماز کی پابندی کرے، مومن یا متقی وہ بندہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اپنے اللہ نے اسے مال عطا کیے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ 4تھی صفت یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام پہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان تمام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور یہ 5ویں صفت ہے متقین کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت سے مراد قیامت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، جنت، دوزخ، حساب، میزان، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں تو تب بندہ مومن کامل ہو سکتا ہے۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ آخرت یا قیامت اسے آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسے آخرت کے نام سے یاد کیا، اور ویسے بھی ہم اسے آخرت کہتے ہیں۔ صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ اہل کتاب یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو اہل کتاب تھے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور دوسرا مجھ پہ بھی ایمان رکھے تو اللہ رب العزت اسے دوہرا اجر دے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے تو اللہ کریم اسے بھی دوہرا اجر دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اس کے پاس لونڈی ہو، اس لونڈی کو اچھی آداب سکھائیں، پھر اسے آزاد کرے اور اس اپنی لونڈی کے ساتھ نکاح کرے۔ سورہ بقرہ یہ جو ہم نے پڑھ لیے اس کے یہ 4 آیات الف لام میم ذالک الکتاب سے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس میں 4 آیتوں میں مومنوں کی صفات بیان ہوئے ہیں، اور ان کے بعد ابھی ایک آیت جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کل ہم پڑھیں گے، اس میں ان تمام مؤمنین کا نتیجہ بیان کریں گے اللہ رب العزت کہ جو لوگ ان صفات کے ساتھ ایمان رکھے دلی طور پہ، زبانی طور پہ، عملی طور پہ، تو اس کو میں کیا اجر دوں گا اور اس کے لیے حکم کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر 13 آیتوں میں منافقین کا بیان ہوگا کہ منافق کون سے لوگ ہیں۔ یہ جو 4 آیتیں ہیں اس میں تمام مومن شامل ہے، یعنی وہ بندہ جس نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا، یا وہ بندہ وہ انسان جس نے پہلے کسی اور نبی کا پیروکار تھا، جس طرح اہلی کتاب ہے، یہود و نصارہ ہے، پہلے وہ دوسرے نبی کو مانتے تھے لیکن نبی علیہ السلام کے آنے پر اپنے اس دین کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو بھی مان لیا، تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور یہ جو صفات ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے ایک بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ 5 صفات شامل نہ ہو۔ یعنی کوئی بندہ ایمان بالغیب تو رکھتا ہو لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو، یا وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے احکام، بتائے ہوئے طور طریقے نہیں مانتا ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی بندہ ایمان بھی رکھتا ہے،
ایمان بالغیب بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، لیکن سابقہ کتابوں پر اور قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ بندہ بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس میں ہر ایک صفت دوسرے کے لیے لازم ہے اور شرط ہے، یعنی ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اگلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ یعنی یہ پانچوں صفتیں ایک دوسرے کے بغیر غیر معتبر اور غیر کامل ایمان ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے اللہ کریم کا حکم ہے سورہ نساء میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی ایمان لاتے ہیں قرآن پہ بھی اور قرآن سے پہلے کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا، والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما انزل، جو آپ پہ اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ یقین